السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج پھر ہم لیسن نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں کچھ ایڈیمز اور محاورے کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج کے سبق میں جو پہلا ایڈیم ہے، the first idiom of the day، a house of cards، بہت مشہور اور بہت فیمس ایڈیم ہے۔ اس کا معنی ہے انگریزی میں a poor plan۔ پور کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار انگریزی میں سنا بھی ہوگا۔ پور کا معنی غریب ہوتا ہے، اور پور کا ایک معنی کمزور بھی ہوتا ہے، ناتواں۔ تو یہاں پہ ہم a poor plan کا معنی یہ کر سکتے ہیں کمزور منصوبہ یا ناقص منصوبہ۔ تو جب ہمیں ناقص منصوبہ یا کمزور منصوبہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہو، تو اس وقت ہم ایڈیم کے طور پہ، محاورے کے طور پہ ہاؤس آف کارڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آج کے سبق میں دوسرا ایڈیم ہے، دوسرا محاورہ ہے، وہ ہے ایٹ این آرمز لینتھ۔ اس کا معنی انگریزی میں ٹو کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، یعنی دوری بنائے رکھنا۔ کیپ ڈسٹینس بولتے ہیں دوری بنائے رکھنا، جس طرح انگریزی میں بولتے ہیں کیپ اوے، دور رہنا۔ اس طرح یہاں پہ کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، دوری بنائے رکھنا۔ اگر اس طرح کے الفاظ ہمیں استعمال کرنا ہو تو اس وقت ہم ایڈیم کے طور پہ ایٹ این آرمز لینتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو نیکسٹ ایڈیم ہے، جو اگلا محاورہ ہے، وہ ہے ایٹ سکسز اینڈ سیونز۔ یہ سیم ایڈیم پیچھے بھی آیا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ اور معنی تھا، اور یہاں پہ اس کا معنی ان ڈس آرڈر، آرڈر کے مقابلے میں ڈس آرڈر۔ آرڈر معنی ویسے ہوتا ہے معنی حکم دینا، اور آرڈر کا ایک معنی کسی چیز کو ترتیب میں رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے مقابلے میں آیا، بالمقابل آیا ہے ڈس آرڈر، یعنی کسی چیز کا ترتیب میں نہ ہونا۔ جب اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ایڈیم کے طور پر، محاورے کے طور پر انگریزی زبان میں ایٹ سکسز اینڈ سیونز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ایڈیم ہے طلبہ، وہ a boon in disguise۔ اس کا معنی انگریزی میں ہے a benefit in loss، یعنی نقصان میں فائدہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے تو اس نقصان میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس وقت ہم a boon in disguise کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایڈیم ہے، نیکسٹ ایڈیم، وہ ہے a bull in a china shop۔ یہ بہت مشہور اور فیمس ایڈیم ہے۔ اس کا معنی ہے an awkward person، یعنی بد تہذیب آدمی، بے سلیقہ آدمی کہہ سکتے ہیں اردو میں ہم، یا پھوہڑ جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ناشائستہ آدمی، یعنی جس کے اندر سلیقہ نہ ہو، اس وقت ہم a bull in a china shop کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اگلا ایڈیم ہے، نیکسٹ ایڈیم، وہ ہے a red letter day۔ دیکھیے، اگر اس میں ہر لفظ کو اگر ہم حل کریں، ریڈ کا معنی تو ویسے لال ہوتا ہے، لیٹر معنی خط، اور ڈے معنی دن، لیکن ایک ساتھ اگر یہ استعمال ہو ریڈ لیٹر ڈے، تو یہ ایڈیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بالکل لفظ کے خلاف، معنی بہت اہم ہوتا ہے، این امپورٹنٹ ڈے، بہت اہم دن، بہت اہم دن۔ ریڈ لیٹر اہم کو بولتے ہیں، اس طرح ڈے کا معنی ڈے، یعنی بہت اہم دن۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایڈیم ہے، وہ a 9 days wonder۔ بہت فیمس، بہت ہی استعمال میں آنے والا یہ ایڈیم ہے۔ pleasure for a short time، یعنی کچھ دیر کے لیے خوشی، چند لمحے کے لیے خوشی، تھوڑی دیر کے لیے خوشی و مسرت، یعنی ایسی خوشی جو دائمی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نہ ہو، تو اس وقت ہم a 9 days wonder کا استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے لیسن کا جو آخری
ایڈیم ہے وہ ہے a bit under the weather. falling ill اس کا معنی ہوتا ہے falling ill، بیمار پڑنا. اب بیمار پڑنا اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیمار پڑنا، جس طرح ہم بولتے ہیں fall in love یعنی محبت میں گرفتار ہو جانا، اس طرح falling ill بیمار پڑنا. تو یہ آج کے سبق کا اور آج کے لیسن کا آخری ایڈیم تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے سب کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. ان تمام لفظوں کو آپ اپنے کاپی میں نوٹ کریں اور جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.